اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام وکان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاكَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ سورہ ہود آیات 7 اور 8۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ وہی تو ہے۔ یاد رہے کہ پچھلی آیت مبارکہ سے اللہ تعالیٰ کا تعارف اور خاص طور پر اس بات کا اعلان کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ نہیں ہے زمین پر کوئی بھی جاندار رینگنے والا مگر اس کے رزق کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ اب مزید اللہ کا تعارف، وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے خلق السماوات، تخلیق کیے ہیں آسمان، والارض، اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں فرمائی۔ اس دنیا کا، زمین و آسمان کا 6 دنوں میں ظہور میں آنا اور اپنے نقطۂ کمال کو پہنچنا اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا ظہور کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ اس کے خالق نے ارادہ، اسکیم، ترتیب اور حکمت کے ساتھ اس کو وجود بخشا ہے۔ اور یہ سارا نظام، ترتیب، سسٹم جو اللہ نے بنا رکھا ہے، یہ خود اس بات کی گواہی ہے کہ یہ کوئی بے مقصد چیز نہیں بنائی گئی، بلکہ اس کے پیچھے ایک عظیم مقصد ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش تھا پانی پر۔ زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا اور پھر انسانوں کو تخلیق کیا، تو ساتھ یہاں مقصد بھی واضح کر دیا، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ آزمائے تم کو، ایکم، تم میں سے کون، احسن عملا، اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ تو اب یہاں تخلیق انسانی کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ یہ ایک امتحان گاہ ہے جس میں انسانوں کو اتارا گیا ہے، اور یاد رہے کہ یہ امتحان ہر لمحے ہے، ہر غمی، ہر خوشی، انسان کا ہر دن اور ہر وقت کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے، اور اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ نوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ اپنے آپ کو اعمال سے عبادیت شکور میں شامل کر رہا ہے، یا اس کے برعکس وہ ہر جگہ پر نافرمانی، بغاوت اور ناشکری اور بے صبری کا مظاہرہ کر کے اللہ کے نافرمان بندوں میں شمار ہو رہا ہے۔ وَلَئِن، اور اگر، قُلْتَ، آپ کہیں، انکم، یقیناً تم، مبعوثون، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، من بعد الموت، موت کے بعد، یعنی اگر آپ ان مشرکین مکہ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ بالآخر تم نے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، تو اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس لیے فرمایا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یقیناً کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، سحر مبین، کھلا جادو۔ تو یہ لوگ آپ کی بات سمجھنے کے بجائے، اس کو تسلیم کرنے کے بجائے، الٹا آپ کی باتوں کو جادوگری کہہ کر، سحر کہہ کر جان چھڑا لیں گے۔ وَلَئِنْ، اور اگر، اخرنا عنہم العذاب، ہم مؤخر کرتے ہیں ان سے عذاب کو، الی امتن، ایک عرصے تک، ایک مدت تک، لیقولن، تو یہ ضرور کہتے ہیں، ما یحبسہ، کس چیز نے اسے روک رکھا ہے، کیونکہ بات بشیر اور نذیر سے شروع ہوئی تھی کہ جو لوگ
ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے بشارتیں ہیں، جو لوگ نافرمانی کرنے والے ہیں ان کے لیے وعید ہے اور سزا کا اعلان ہے۔ تو جب ایسے کافروں کے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے بچو، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اس سے ڈرو، تو یہ اس سے بچنے کے بجائے، اس سے ڈرنے کے بجائے الٹا مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی کس چیز نے اس عذاب کو روک رکھا ہے، اس عذاب کو آپ لے کیوں نہیں آتے، جس عذاب کا بار بار آپ ہمیں ڈراوا دے رہے ہیں اس عذاب کو لے آئیں۔ اب عذاب کو لانا یا نہ لانا، اس کو مؤخر کرنا، یہ اب اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ اس لیے فرمایا اعلیٰ خبردار سن رکھو، یوم یاتیہم، جس دن آئے گا ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب جس دن ان پر آ جائے گا، لیس مصروفا عنہم، تو وہ ان سے پھر پھرنے والا نہیں ہے، اس کو پھر کوئی روک نہیں سکتا، اس کو پھر کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وحاک بہم، اور وہ گھیر لے گا انہیں، ما کانوا بہ یستہزئون، بسبب جو یہ استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے کہ انبیاء کے ساتھ مذاق کیا جائے، ان کا مذاق اڑایا جائے، ان کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے، جن باتوں کی طرف وہ بلا رہے ہوں، دعوت دے رہے ہوں، اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے اور پھر اس کا انکار کر دیا جائے، یہ ایک بہت بڑی ناشکری اور ناقدری ہے۔ تو ایسے لوگوں پر پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آ جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماتن اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ سورہ ہود آیات 9 سے 11۔ وَلَئِن، اور اگر، اذقنا الانسان من رحمتن، کہ اپنے کسی فضل سے نوازتے ہیں انسان کو، اللہ تعالیٰ اپنا کوئی فضل کسی انسان تک پہنچاتا ہے، کوئی نعمت اسے عطا کرتا ہے، ثم، پھر، نزعناہا، پھر ہم اس سے چھین لیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں، انہو، یقیناً وہ، لیئوس، مایوس ہو جاتا ہے، کفور، اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بہت سی نعمتیں، بہت سی عنایتیں، بہت سے فضل اللہ تعالیٰ کے حاصل ہوتے ہیں۔ جب انسان کو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ان سے نفع لے رہا ہوتا ہے، ان سے شادمان اور خوش ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز اس سے واپس لے لی جائے تو انسان اس پہ بہت بگڑتا ہے، بہت ناشکری کرتا ہے، مایوس بھی ہو جاتا ہے۔ تو یاد رہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر عطا کرتا ہے تو یہ اس کی امانت ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بھی چیز ہے وہ دی بھی اسی نے ہے اور لینے پر بھی وہ قادر ہے۔ وَلَئِن، اور اگر، اذقناہ نعماء بعد ضراء مَسَّتْہُ، اور اگر اس کو پہنچتی ہے کوئی نعمت کسی تکلیف کے بعد، کسی محرومی کے بعد کوئی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، نعمت سے نواز دیتے ہیں۔ مثلاً کوئی انسان، ذرہ تکلیف کو، مصیبت کو، مشکل کو کہتے ہیں، بیمار ہے، تکلیف میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نکال دیتے ہیں۔ بیمار ہے تو شفا عطا فرما دیتے ہیں، تنگ دستی ہے تو اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرما دیتے ہیں، بے اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دیتے ہیں۔ اس طرح کی ہر وہ صورتحال کہ جو انسان کے لیے مشکل ہے، تکلیف دہ ہے، اس سے جب اللہ تعالیٰ اس کو نکال لیتے ہیں، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور بضرور کہتا ہے، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، مجھ سے مصیبتیں دور ہو گئیں۔
انہو یقیناً وہ لفرح ضرور خوش ہوتا ہے، فخور اور فخر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں اب دو رویے بیان کیے گئے ہیں، انسان کے مزاج کو بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور پر ایسا انسان جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر رہا، اس کا رویہ اور مزاج یہ بن جاتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی تو وہ اسے اپنی کارستانی اور اپنا کمال سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس سے وہ چیز چھین لی جاتی ہے تو اس پہ وہ مایوس بھی ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنا بھی شروع کر دیتا ہے، ایسے جملے کہنا شروع کر دیتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر اللہ نے کوئی نعمت واپس لے لی ہے تو مصیبتیں کیا ہمارے ہی لیے ہیں، کیا ہم پر ہی نظر ہے؟ اور اگر کوئی مصیبت اس پر آ پڑی ہے اور اس کو ہٹا لیا جاتا ہے، اس کو رفع کر دیا جاتا ہے، تو اس پر پھر وہ بڑا فخر میں آ جاتا ہے اور بہت خوش بھی ہوتا ہے، اور اپنی اس کو تدبیر کے طور پر ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا تو مجھ سے یہ مصیبت ٹل گئی، مطلب کہ اس مصیبت کے ٹالنے کو بھی اپنی کامیابی اور اپنی ہی کامیابی گرداننا شروع کر دیتا ہے، اس کا دھیان اس طرف نہیں جاتا کہ کوئی ہستی ہے جو اس مصیبت کو مجھ سے ٹالنے والی تھی۔ اس لیے یہاں پر ایک آگے تخصیص بیان کی جا رہی ہے، الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا، وعاملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے۔ اب ان دونوں صورتحال میں مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے وہ بتانا مقصود ہے کہ اگر مومن کے پاس کوئی نعمت ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اور ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس سے کوئی نعمت واپس لے لی جاتی ہے تو اس پر اس کا رویہ صبر کا ہوتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، للہ ما اعطا وللہ ما اخذ، اللہ ہی کی طرف سے تھا جو اس نے مجھے عطا کر رکھا تھا، اور اللہ ہی کا ہے جو اس نے مجھ سے لے لیا ہے۔ تو ایسے معاملے میں انسان ناشکری اور مایوسی کے بجائے صبر کا دامن تھام لیتا ہے، وعامل الصالحات اور نیک عمل کرتے ہیں، اور اسی طرح اگر کسی مصیبت کے بعد اس سے وہ تکلیف دور کر لی جاتی ہے تو وہ اس پر مزید شکر گزار بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں عاجزی آ جاتی ہے، وہ اللہ کا شکر کرنے والا بن جاتا ہے اور اسی کی بندگی کرتا ہے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لہم مغفرتن، ان کے لیے بخشش ہے، و اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے، کہ ایسے لوگوں کے لیے ہی پھر کامیابی ہے۔ ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میرا رویہ کیا ہے، کیا میں عطا کردہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اور اگر کوئی نعمت مجھ سے چھین لی جاتی ہے، عارضی طور پر مجھ پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو کیا میں صبر کرتا ہوں، اور اگر مجھ پر کوئی مصیبت آ پڑی ہے اور اللہ نے اس کو ٹال دیا ہے، اس کو رفع کر دیا ہے، تو کیا اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا مزید شکر گزار بندہ بن جاتا ہوں؟ تو یہ سارے رویے ہر انسان اپنا جائزہ لے کر دیکھ سکتا ہے کہ میں کن بندوں میں شمار ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیکوکار اور صابر بندوں میں شمار کر لے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ سورہ ہود، آیت نمبر 12۔ اس رکوع کے شروع میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اگر انسانوں کو کوئی رحمت پہنچتی ہے اور پھر ان سے وہ لے لی جاتی ہے تو وہ مایوس بھی ہو جاتے ہیں اور ناشکری کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح اگر کسی مصیبت کے بعد ان سے اس مصیبت کو دور کر دیا جائے، کسی نعمت سے نواز دیا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے برائی دور ہو گئی، اور اس بات پر وہ خوش بھی ہوتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، اور یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں کہ یہ آپ سے کیا مطالبے کر رہے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ، پس شاید کہ آپ، تارکن، ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، بعض ما یوحیٰ، بعض اس میں سے
جو وحی کیا جا رہا ہے الیکا تیری طرف، وَضَائِقٌ اور بھینچ رہا ہے بہی اس کی وجہ سے صدروں کا آپ کا سینہ۔ یاد رہے کفار ہر وقت کوئی نہ کوئی معجزہ لانے کی فرمائش کرتے رہتے کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، چلیے آپ احد پہاڑ ہی کو سونے کا بنا دیجئے، یا کوئی فرشتہ ہی ساتھ لے آئیے۔ ان کی ان عجیب و غریب فرمائشوں کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 90 سے 93 میں موجود ہے، اور اسی طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 اور 8 میں بھی کچھ تفصیل کے ساتھ ہے۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کے شبہات اور مطالبات اور طعن و تشنیع سے تنگ آ کر آپ پریشان اور غم زدہ نہ ہوں، بلکہ توحید کے اسبات کے لیے اور شرک کی مذمت کے لیے جو بھی وحی آپ پر آئے کسی بھی کمی بیشی کے بغیر ان تک پہنچاتے رہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ آپ کا سینہ گھٹ رہا ہے، ان یقولو کہ وہ کہیں گے، لولا کیوں نہیں، انزل نازل کیا گیا، اتارا گیا، علیہ اس پر، کنزن دولت، او جاء یا آیا، معہ اس کے ساتھ، ملک فرشتہ۔ تو یہ وہ مطالبہ ہے کہ کوئی دولت ساتھ کیوں نہیں ہے، کوئی خزانہ آپ کے پاس کیوں نہیں ہے، یا کوئی فرشتہ آپ کی تصدیق کرنے کے لیے کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو آپ فرما دیجئے، انما یقیناً انت آپ نذیر ڈرانے والے ہیں، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے محض عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، لہذا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر آپ اس فریضے کو سر انجام دیتے رہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہی حوالے ہے، یعنی ان کے مطالبات کو پورا کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ اگر چاہے گا تو آپ کو یہ خزانہ کیا، روئے زمین کے تمام خزانے دے دے گا۔ بہرحال جیسی اللہ کی مصلحت اور حکمت ہوگی ویسا ہی وہ کرے گا۔ آپ ان کے مطالبوں سے پریشان نہ ہوں، آپ کی ذمہ داری ان کو سمجھانا ہے، بتا دینا ہے، دنیا میں رہنمائی فرما دینی ہے، اور آخرت کے عذاب سے بھی ان کو ڈرانا ہے۔ اس لیے فرمایا انما انت نذیر، آپ تو محض ڈرانے والے ہیں، باقی عذاب کا معاملہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ یاد رہیں کہ اس سورت کی آیت نمبر 2 میں بھی یہ لفظ نذیر استعمال ہوا تھا کہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ یقیناً میں تو تمہارے لیے نذیر ڈرانے والا اور بشیر خوشخبری دینے والا ہوں۔ تو یہی آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ اس کو پورا کرتے رہیں، باقی معاملات اللہ تعالیٰ کے ہیں، کیا معجزہ اتارنا ہے نہیں اتارنا، کیا ان کو عذاب دینا ہے نہیں دینا، اس کے اختیارات اللہ کے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔